کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا، نعمتیں عطا کی، زندگی کی نعمت دی، جسم کے مختلف اعضاء عطا کیے، کھانے پینے کی نعمتیں عطا کی، اس کو مختلف ذہنی صلاحیتیں عطا کی۔ یہ سب نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں مگر بطور امانت کے دی ہیں۔ ان نعمتوں کی امانت کا حق ادا کرنا اس کا نام بندگی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر جو کہا گیا کہ ہم نے اس امانت کو مختلف کبھی آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کا حق ادا کرنے سے انکار کیا۔ انکار کا کیا مطلب؟ معذرت کر لی، مگر انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں یہ ہماری اپنی نعمتیں نہیں، یہ ادھار کا مال ہے، اور ادھار کے مال پر جو فریفتہ ہوا پھرے لوگ اسی کو بے وقوف کہتے ہیں۔ ادھار کے مال کی حیثیت ہم سب جانتے ہیں۔ ہم باہر کسی ملک کے اندر جائیں اور وہاں پر ہمیں ضرورت پڑ جائے تو ایک سائن بورڈ بنا ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے رینٹ اے کار، کہ آپ یہاں سے گاڑی رینٹ کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق اس کار کو کرائے پر لے لیا تو اب یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے۔ آپ اس کا استعمال اس کے مالک اور کمپنی کی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، اس کا کلر تبدیل نہیں کروا سکتے، آپ اس کو غلط استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ اگر غلط استعمال کریں گے تو جب واپس جائیں گے تو آپ کو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی۔ بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ جب وہ کرائے پر دیتے ہیں تو اگر گاڑی پر کہیں پہ اسکریچز بھی لگے ہوئے ہوں تو اس کی بھی پکچر لے لیتے ہیں کہ دینے سے پہلے اس کی باڈی کی حالت ایسی تھی اور پھر جب واپس آیا تو اس میں کوئی تبدیلی تو واقع نہیں ہوئی، مائلیج کتنی تھی، گاڑی کے اوپر جو ہے کوئی داغ تو نہیں لگا ہوا تھا۔ یہ سب چیزیں پہلے نوٹ کر کے پھر گاڑی حوالے کی جاتی ہے۔ اب یہ گاڑی اس مالک کی نہیں ہو جاتی بلکہ اس کو عاریتاً اس کے اسٹیئرنگ پر بٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ اس گاڑی کو ڈرائیو کر سکتے ہیں، آپ اس کو چلا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ اختیار ہے کہ آپ اس پر بیٹھ کر کسی کلب میں جانا چاہیں تو کلب میں چلے جائیں، مسجد میں جانا چاہیں تو مسجد میں چلے جائیں، اتنا آپ کا اختیار ہے، گاڑی چلے گی۔ لیکن جب مدت ختم ہوگی تو گاڑی کو واپس کرنا ہوگا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ہمارا جسم بھی ایک کرائے کی گاڑی کی مانند ہے۔ اللہ رب العزت نے اس گاڑی کا ڈرائیور ہمیں بنا دیا کہ تم ان ہاتھوں کو استعمال کر سکتے ہو، آنکھوں کو استعمال کر سکتے ہو، زبان کو استعمال کر سکتے ہو، اس دماغ کو استعمال کر سکتے ہو، مگر حکم دے دیا کہ میرے بندوں ان کے استعمال کرنے میں میرے حکموں کا خیال رکھنا، اگر میری ہدایت کے مطابق استعمال کرو گے تو میں تمہیں انعام دوں گا، اور اگر اس کے خلاف استعمال کرو گے تو تمہیں سزا دوں گا۔ تو یہ کوئی اتنا مشکل فلسفہ نہیں، سمجھ میں آنے والی آسان سی بات ہے کہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں، مالک ہمارا پروردگار ہے، یہ اس کی ملک ہے۔ دوسری مثال، آپ کو مکان کی ضرورت ہے، آپ کرائے کا مکان لے لیتے ہیں، اب مالک اس کا کوئی اور ہوتا ہے، آپ کرائے دار ہیں، مالک دیکھتا ہے کہ بھئی آپ اگر اس مکان کی صحیح دیکھ بھال کر رہے ہیں اور آپ اس کا خیال رکھ رہے ہیں تو وہ اس کے مطابق آپ کے ساتھ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اگر وہ دیکھے کہ مکان میں جگہ جگہ بچوں نے دیواروں پر لکیریں بنا دی، توڑ پھوڑ شروع کر دی، گھر کا جو لان تھا اس کے پودے خشک ہو گئے، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو میرے مکان کو خراب کر دیں گے، تو فوراً وہ نوٹس بھیج دیتا ہے کہ جی آپ اگلے مہینے سے مکان کو خالی کر دیں۔ آپ اسے کہتے ہیں کہ جی مجھے کچھ عرصے کے لیے مکان اور دے دو، تو وہ کہے گا کہ اس مہینے کے بعد آپ نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ یہ مکان بطور امانت آپ کے پاس تھا، آپ نے اس کو مس یوز کیا، غلط استعمال کیا، لہذا آپ اس میں مزید نہیں رہ سکتے۔ تو اسی طرح دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت کے طور پر یہ زندگی دی، امانت کے طور پر یہ جسم عطا کیا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہ عہد کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کر کے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ جو بلا کے الفاظ ہیں، ان الفاظ کے ساتھ ہم نے اپنے رب سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اب ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے، شریعت اور سنت کے مطابق گزاریں گے۔